اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان رکھتی ہوں۔ یہ مجھے بہت خوبصورت یہ حدیث لگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ایسی دانائی میں اضافہ نہ ہو جو مجھے اللہ کے قریب تر لے آئے۔ اگر کوئی دوسروں کو پڑھانے کے لیے کتاب کا ایک باب پڑھتا ہے تو اسے 70 انبیاء کے اعمال کے برابر 70 انبیاء کے اعمال کے مساوی اجر ہوگا۔ یہ بہقی اور مسلم سے ہے۔ اچھا، اس کی اگر نا ایک پوائنٹ کی وضاحت کریں تو بہت لمبی اس کی وضاحت بنتی ہے، لیکن اس کا جو کرسٹ ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے نا، تو اس زندگی کو ہم نے اچھے انداز سے گزارنا ہے، بہتر انداز سے گزارنا ہے۔ اور گزارنے میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے مادی نعمتوں کو اکٹھا کر لینا ہے اور اس کی بہتات کر لینی ہے، وہ اپنی جگہ اہم ہے زندگی گزارنے کے لیے، یہ انسان کی ضروریات کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی شخصیت کی تعمیر و ترقی کے لیے علم کا حاصل ہونا، دانائی کا حاصل ہونا، زندگی کو شعوری سطح کے اوپر گزارنا اور اچھے انداز سے گزارنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اب اس پوائنٹ کو واضح کرنے کے لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کا ایک یہ والا پوائنٹ جو ہے نا میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ایسی دنائی میں اضافہ نہ ہو جو مجھے اللہ کے قریب کر دے۔ اب اس کے اوپر تھوڑا غور کریں نا تو یہ ہے کہ دنائی میں اضافہ ہونا چاہیے دن بہ دن، یعنی اس میں ترقی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا سیکھ لیا ہے تو وہاں پر پھر سٹاپ لگا دیا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز جو ہے وہ سیکھنے سے آتی ہے۔ جیسے دنیا میں بھی رہتے ہوئے انسان کتنی کوشش کرتا ہے اپنی سیلری بڑھانے کے لیے اور اپنا یہ دنیاوی علم سیکھنے کے لیے، کوئی بھی فن سیکھنے کے لیے، لیکن دین کے بارے میں آ کر ہم لوگوں کا پتہ نہیں یہ کیا رویہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن پاک ایک دفعہ ہم نے پڑھ لی ہے، تلاوت کر لی ہے، یہ کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے تو اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، زندگی میں شامل کیا جائے اور اپنی زندگی کو قرآن پاک کی روشنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں بہتر سے بہتر کیا جائے، یہ ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ میں بہت دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ یہ انتہائی ضروری ہے اور اس نقطے کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے انسان کو عطا فرمائی تاکہ میں دیکھوں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ والی جو ہے نا بات کہ دنائی میں اضافہ ہو، تو اس کے لیے پھر انسان کوشش کرے دنائی میں اضافہ کے لیے۔ تو دنائی میں اضافے کے لیے کیسے دنائی میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ ایک سوال ہے نا کہ دنائی میں پھر اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ علم میں رسوخ سے، پڑھنے سے، علم جتنا علم میں رسوخ ہوتا ہے اتنا پھر انسان کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک یہ چیز، دوسری ایک اور چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے سے، یہ پوائنٹ ہے۔ تیسری بات ہے اپنے وجود کے اوپر غور و فکر کرنے سے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنے سے۔ تو جب ان نعمتوں کا انسان شکر ادا کرتا ہے، ان کے اوپر غور و فکر کرتا ہے کہ میں انسان ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ دنائی میں اور شعور میں ایک پختگی آ جاتی ہے انسان کے۔ اچھا، یہ آپ کی خواہش ہے، کتنی خوبصورت خواہش ہے نا۔ تو یہ والی جو چیز پھر وہ کہتے ہیں جو مجھے اللہ کے قریب تر لے آئے، تو یہ مطلب دنائی میں اضافہ ہوگا، معرفت ہوگی، تو وہ جو معرفت ہوگی دنائی میں اضافہ ہوگا تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب قرب انسان کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، تو پھر انسان آسانی سے نیکی کے کام کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بس جد وقت رب کے تم سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ پھر یہ ہے کہ علم کی فضیلت کے بارے میں کہ خود بھی سیکھنا، دوسروں کو سکھانا،
تو یہ ایک انتہائی پسندیدہ بات ہے. اور یہ بھی ایک حدیث، ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اس کے لیے یہاں پر وہ فرمایا گیا ہے کہ اس سے 70 انبیاء کے اعمال کے مساوی اجر اسے ملے گا. تو ان چیزوں کو، ان پوائنٹس کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، ہم اپنے علم کو بہتر کرنا ہے، اپنی سمجھ کو بہتر کرنا ہے، اپنی معرفت کو بہتر کرنا ہے، تاکہ ہمیں کیا ملے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے. تو یہ بڑے تھوڑے سے چھوٹے سے الفاظ میں، جامع ترین الفاظ میں آپ نے ہمیں یہ نقطہ سمجھا دیا ہے. تو پھر کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کارآمد بنائیں، بامقصد بنائیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، نفع مند علم سیکھیں. اور پھر یہ ہے کہ اس سے ایک حکمت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی قوت فیصلہ جو ہے وہ بڑھتی ہے، اخلاص کے ساتھ انسان کام کرے. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کی اضافے کی تلقین نہیں کی، یہی تلقین کی ہے کہ رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ انبیاء کے درجات تو بہت بلند ہیں، وہ ہم جیسے کمزور انسان تو ان درجات تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن یہاں پر کتنی بڑی نوید ہے، کتنی بڑی نوید ہے کہ جو کتاب کا ایک باب پڑھتا ہے تو 70 انبیاء کے اعمال کے مساوی اجر ملے گا. درجہ تو نہیں وہ مل سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ثواب اس کو ملے گا اگر ایک انسان اس طرح پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں، میری ایک حقیر سی یہ رائے ہے کہ پھر اس سلسلے میں کتنی کوشش کی ضرورت ہے. انسان ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن دن بدن تھوڑا تھوڑا کر کے انسان اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے، کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے، کچھ نہ کچھ اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنی کیپیسٹی کے آگے بھی اس کو ٹرانسفر کرتا رہے، تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور اس سے انسان کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچا دو. تو اس سلسلے میں بھی ہم نے کام کرنا ہے، اچھا پڑھنا ہے، اچھا سوچنا ہے، اچھا سیکھنا ہے، سچ بولنا ہے، قول میں، فعل میں، اور ہر طریقے سے. اور پھر کہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی بھلائی کی کوشش کرنی ہے، آخرت کی بھی بھلائی کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے ذاتی مفادات سے بلند ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہیں، تاکہ ہماری زندگی بھرپور ہو اور بامقصد ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.